ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام، آج اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی سے ہم نے گیارہواں پارہ قرآن مجید کا نماز تراویح میں سنا ہے، اور 12ویں پارے کا یعنی سورۃ ہود کا کچھ حصہ بھی اللہ کی مہربانی سے تلاوت ہوا ہے۔ کل آپ سن رہے تھے کہ اس سے پہلے سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ 9 ہجری کے واقعہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ غزوہ بدر کی تفصیلات یا ضروری وضاحت وہ پہلے آپ سے عرض کی جا چکی۔ یہ غزوہ تبوک شام کی سرحد پر کیسر روم جو روم کا بادشاہ تھا عیسائی، اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہے اور فوج جمع کر رہا ہے۔ یہ اطلاع ملی۔ یہ اطلاع ملتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ساتھیوں کو تیاری کا حکم دیا، اور اس تیاری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، مگر منافقین انہوں نے بہت ہی لیت و لال سے کام لیا، معذرت خواہانہ انداز، اور نہ جانے کے بارے میں بہت سے ان کے اعذار کہ ہم نہیں جا سکتے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ حال بھی یہ تھا کہ ایک طرف موسم کی شدت تھی، گرمی تھی، اور ادھر کھجوروں کا پھل جس پر کہ معیشت کا دار و مدار ہے وہ بالکل تیار تھا۔ ایک طرف موسم کی شدت اور ایک طرف معاشی مسئلہ ہے، فصل کو سنبھالنے کا مسئلہ، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تیاری کی، اور جتنا ہو سکتا تھا ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ یہی وہ غزوہ ہے جو جیش الاسرہ کے نام پہ بھی قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، کہ بہت ہی تنگ دستی اور بہت ہی اسرت کے عالم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس غزوے میں حصہ لیا تھا۔ 30,000 کا لشکر، اور سواریاں پوری نہیں، ایک ایک سواری پر 3 4 افراد باری باری سفر کرتے تھے۔ بعض وہ بھی تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے آ کے سواریوں کی التماس کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ بتلاتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے روتے ہوئے جاتے تھے کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن کریں کیا، سفر کوئی قریب کا تو نہیں ہے، قریباً 800-900 میل کی مسافت، اور یہ مسافت پاپیادہ تو ہو نہیں سکتی، سواریاں ہیں نہیں،
قرآن مجید میں ہے کہ وہ روتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھتے تھے، لیکن منافق وہ جھوٹے عذر کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رافت اور شفقت اور رحمت کی بنا پر عذر قبول کر لیتے اور ان کا نہ جانا قبول کر لیتے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کو آپ کا یہ عذر ان منافقوں کا قبول کیا ہوا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہ آیا، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس تنبیہ میں بھی کیا شفقت بھرا انداز، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، عفا اللہ عنک، پہلے معافی کا اعلان ہے، پھر ان کی عذر کی وجہ سے ان کے عذر کو قبول کرنا جو ہے نا اس پر انکار ہے، یعنی جو صحب ہوا ہے، جو خطا ہوئی ہے اس پہ پہلے مواخذہ نہیں، بلکہ اس کی پر تنبیہ کرنے سے پہلے معافی کا اعلان پہلے۔ نوعیت سمجھے ہے نا؟ ہمیشہ ہوتا کیا ہے، مجرم کو اس کے جرم کی سزا سنائی جاتی ہے یا اس کے جرائم کی جو ہے نا نوعیت وہ اس کو باور کرائی جاتی، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے۔ لیکن یہاں یہ اسلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے معاملہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دی، عفا اللہ عنک، پھر اللہ نے فرمایا لما اذنت لهم، تم نے اجازت کیوں دی، نہیں دینی تھی۔ اسی موقع پر تو مومن اور منافقوں کی تمیز ہونی تھی۔ یاد رہے کہ اگر غزوہ بدر یوم الفرقان تھا جس میں حق اور باطل کا، کفر اور ایمان کا تقابل تھا، تو غزوہ اسر، غزوہ تبوک یہ منافق اور مومنوں کے درمیان پہچان کا سبب بنا تھا۔ یہ دونوں کا فرق، دونوں غزوات کی اپنی اپنی نوعیت۔ تو منافقوں نے عذر کیا، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے، صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو جانا بھی چاہتے تھے لیکن نہ جا سکے، جن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو ساتھی اور تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے صاف صاف آپ سے عرض کر دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم کو جھوٹا عذر نہیں پیش کرتے جس طرح منافقوں نے کیا ہے، ایسا کوئی جھوٹ بولنا ہم گوارا نہیں کرتے، ہمارا یہ جرم ہے، ارادہ تھا، میں نے اونٹنی خرید رکھی تھی، جانے کا پختہ تہیہ تھا، لیکن آج نکلتا ہوں کل نکلتا ہوں، اسی آج کل میں تاخیر ہو گئی اور میں گھر سے نہ نکل پایا۔ اب جو سزا آپ میرے لیے متعین کریں میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے۔ مسلم اپنے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بڑی مفصل روایت اور بڑی ہی عبرتناک بات ہے، یہ ساری بات حکایت نہیں کی جا سکتی ورنہ آگے بات نہیں چل سکے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس واقعے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گزاری، فرما برداری وہ بھی عیاں ہوتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تمہارا بائیکاٹ ہم کرتے ہیں، مسلمانوں سے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کوئی بول لینا، کوئی کلام نہ کرے۔ صحابہ کرام کو وہ سلام کہتے تھے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے چچیرے بھائی تھے ابو قتادہ، خود کہتے ہیں کہ میں ان کے باغ میں گیا، دروازے پر دیوار پر چڑھا اور دروازے پہ چڑھ کے آ کے کہا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ وہ جواب ہی نہیں دیتے، بولتے نہیں ہو السلام علیکم السلام علیکم السلام، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک یہ جواب ہی نہیں دیتے، یہاں تک کہ وہ نامایوس ہو کے واپس آ جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ تم اپنی بیویوں کو سے علیحدہ ہو جاؤ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہیں. ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ یہ ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. اللہ اکبر کبیر. اور یہ ان کی کیفیت یہ ہے، یہ کہتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نہیں دیکھتے تھے، میری طرف التفات نہیں فرماتے تھے. یعنی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے تھے کہ اس کی توبہ ہو. بالآخر 50 دنوں کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور جب اعلان کیا تو صحابہ کرام دوڑے. صبح کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، دوڑے گھروں سے باہر چاہ کے کعب کو مبارک دے. گھر دور تھا مسجد نبی سے، لیکن ہوا کیا کہ ایک صحابی نے اونچی جگہ پہاڑی پہ چڑھ کے اونچی آواز سے کہا کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے بھی جا رہے ہیں بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے. اور ایک وہ بھی ہے کہ وہ پہاڑی پر چڑھ کے جناب آواز کے ذریعے اس کو بشارت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اختتام پر ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایمان والو کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو. کعب بن مالک سچے تھے، صحابہ کرام سچے تھے، محمد رسول اللہ سچے تھے، اس لیے تمہارا عمل و کردار سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. منافقین کا کردار یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کو چلے گئے، انہوں نے قباء سے ہٹ کے مسجد قباء سے تھوڑا سا آگے، یعنی زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے کہ 1 کلومیٹر مسافت نہیں ہوگی، مسجد قباء سے نکلے، درمیان کی سڑک کو کراس کر کے سیدھا آگے تو قریباً کہنا چاہیے کہ جنوب اور مغرب کی بالکل کونے پر چھوٹی سی سڑک ہے، وہاں جائیں تو آج بھی اس مسجد زرار کے آثار موجود ہیں. مسجد زرار کے آثار آج بھی موجود ہیں. منافقوں نے کیا کیا کہ وہ مسجد بنا لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پروگرام بنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مسجد میں آنے کی، تشریف لانے کی دعوت دیں. چنانچہ پیش بندی کے طور پر، استقبال کے طور پر آگے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے واپسی پر، اور آپ سے عرض کیا کہ جناب مسجد میں تشریف لائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد میں جانے سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کی بندگی کے لیے نہیں، مسلمانوں کے مابین تفریق پیدا کرنے کے لیے، جھگڑے پیدا کرنے کے لیے، اس لیے آپ اس مسجد میں قدم نہ رکھیں. تو یہ ہے سورۃ تبوک کے، یعنی اپنے سورۃ توبہ کے اختتام پر آخری آیات میں اسی سورت یعنی غزوہ تبوک کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جس میں یہ بات فرمائی ہے کہ میرا نبی تو وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اتنی رافت، اتنا رحیم اور اتنا شفیق ہونے کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم بات نہیں مانتے تو جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یعنی میری ایک طرف میرے نبی کی شفقت، رافت، مہربانی اور رحیمی، اس کا اشارہ ہے. یہ آیات دو مستقل ایک عنوان اور موضوع ہیں، مستقل عنوان ہے، لیکن اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. کہ اشارہ صرف یہ ہے کہ میرے نبی اتنے رحیم اور شفیق ہیں، اگر اس کے باوجود بھی تم ان کے قدموں میں نہیں آتے تو تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. تم سارے جانا چاہتے ہو جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میرے لیے میرا اللہ کافی. یوں اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. پھر اگلی سورت ہے سورت یونس. سورہ یونس بھی مکی سورت ہے. اس سورت میں یعنی مکہ مکرمہ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر 3 باتوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. ایک توحید پر، دوسرا رسالت پر، اور تیسرا معاد یعنی قیامت پر. یہی ان 3 اس سورت کے موضوع ہیں.
لیکن ضمناً کچھ باتیں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک واقعے یا ایک حقیقت کے پس منظر میں وہ بھی اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ سورت کی ابتدا اللہ رب العزت کے پاک کلام کی عظمت سے ہوتی ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی، اور ابتدا ہی میں اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ رب العزت کی کبریائی کا تذکرہ ہے، اور وہ بھی یوں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ یہ ہے تمہارا رب۔ ایک طرف وہ تمہارے معبود ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، جس کے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ادھر ادھر جانے کے بھی وہ قابل نہیں ہیں جب تک کہ تم ان کو اٹھا کے کسی اور جگہ نہ رکھو۔ اور ایک طرف وہ رب ہے میرا جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اور معاملات کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی اس کے سامنے بول نہیں سکتا سوائے اجازت کی۔ ایک طرف وہ میرا اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ افلا تذکرون، تمہیں نصیحت نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی؟ ایک طرف با اختیار اللہ ہے، خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور ایک طرف تمہارے وہ معبود ہیں جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے زمین و آسمان اور پوری مخلوق کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرمایا ھذا خلق اللہ ارونی ماذا خلقوا، اور یہ تو اللہ نے بنایا سب کچھ، تم بتلاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا۔ جدھر نگاہ اٹھتی ہے تمہاری تو اللہ کی مخلوق پر اٹھتی ہے، تمہارے معبودوں نے کیا کچھ بنایا ہے۔ تو یہی اسلوب ہے سورت میں، آگے بھی اسی طرح یہی اسلوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، یہ بتلاؤ زمین و آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے، آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے، اور زمین سے انگوریاں کون نکالتا ہے، پھل کون نکالتا ہے، زمین سے درخت اور انگوریاں کون پیدا کرتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یہ آنکھوں کا اور کانوں کا مالک کون ہے، یہ کان اور آنکھیں کس نے دی ہیں تمہیں۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، یعنی مدبر امور کون ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ، خالق اللہ ہے۔ کافر کہیں گے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، میرے نبی کہہ دیجئے پھر تمہیں خوف خدا کا نہیں آتا، ڈرتے نہیں ہو تم، حیا نہیں کرتے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا سچا رب جس کے بارے میں تمہارا ایمان ہے کہ زمین و آسمان سے رزق دینے والا وہ ہے، زمین و آسمان سے رزق دینے والا وہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بارشیں برسانے پہ قادر ہے نہیں ہے۔ زمینوں سے انگوریاں نکالنے والا، پھل پھول نکالنے والا اور پودے اگانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت تم مانتے ہو تو پھر یہ تو میرا رب ہے۔ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے، سوچو تو صحیح۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک اسلوب یہ ہے۔ مشرکین کیا کہتے تھے، اللہ اکبر کبیر، وہ کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کر لو، اتنا سخت موقف، حتیٰ کہ ایک موقع پر تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مصالحت کر لیں، صلح نامہ کر لیں۔ کیا جی صلح نامہ ہے کہ ایک دن ہم خالص اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ اور کچھ نہیں تو ان کے سروں پہ ہاتھ ہی رکھ دیں۔ ہمارے جو معبود ہیں لات عزا، ان کے سروں پہ ہاتھ ہی رکھ دیں، چلیے ہم اس پر مصالحت کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کہہ دے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کے قریب جانا ہی نہیں چاہتا۔
یہ بھی انہوں نے کہا. ایک بہانہ یہ تھا, بہت سے بہانے انہوں نے تراشے. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ اتنی سخت باتیں یہ تو ہم سے سنی نہیں جاتی, تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر لیں. اسی صورت میں جس بات کا تذکرہ ہے تھوڑی سی تبدیلی کر لیں, نرمی پیدا کر لیں, اتنی سختی نہ کریں ہمارے معبودوں کے بارے میں. اس کا بھی جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا ہے, میں کیا تبدیلی کروں. بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ ذوالجلال نے مَا يَكُونُ لِي قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي, میرے نبی یہ کہہ دیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کر لوں, یہ میرا اختیار نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو اسی کی تابعداری کرتا ہوں جو اللہ ذوالجلال میری طرف وحی کرتے ہیں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, مجھے تو خود ڈر آتا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو کہیں میرے رب کا قیامت کے دن, یوم عظیم کے دن کہیں عذاب پکڑا نہ جاؤں. مجھے تو خود اپنے بارے میں خوف ہے. قل ما لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم, اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ یہ کہہ دیں لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم, اگر اللہ چاہتے تو میں تمہارے اوپر یہ قرآن پڑھتا ہی نہ. تبدیلی کرنے کی کیا بات, میں کچھ کہتا ہی نہ تمہیں. ولا ادراکم بہ, اور نہ اس قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی خبر دیتا. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون, تو 40 سال پہلے بھی تو میرے گزرے ہیں, میں نے کبھی ایسی باتیں کی تھی؟ پہلے 40 سال گزرے ہیں یا نہیں گزرے؟ ان 40 سالوں میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. اب میرے مالک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, مجھے حکم دیا ہے, یہ وہی میرے اوپر نازل کی ہے, تو یہ وہی اللہ رب العزت نے نازل کی ہے, اور میں اس کا مکلف ہوں کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے میں اسی طرح تمہیں پہنچا دوں. تو ان کے اس کہنا چاہیے کہ خدشات کا جواب بھی تھا. پھر وہ یہ بھی کہتے کہ آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں, خوف زدہ کرتے ہیں, تو یہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ ذوالجلال نے دیا ہے. اللہ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, جس طرح ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے, ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے, اسی طرح ہر امت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ایک امت کا, ایک گروہ کا, ایک جماعت کا, وہ بھی ایک وقت مقرر ہے. اور پھر اسی تناظر میں 3 چیزیں بتلائی ہیں, ایک نوح علیہ السلام کی قوم کی, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی, اور ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی. سب سے مختصر ذکر سورت یونس, حضرت یونس علیہ السلام کا ہے. حالانکہ سورت کا نام سورت یونس ہے, لیکن حضرت یونس کا ذکر صرف ایک آیت میں, اور وہ بھی کس طرح؟ فرعون کے بارے میں تو اللہ ذوالجلال نے صاف صاف بتلایا کہ وہ کتنا متکبر تھا, کتنا ظالم تھا, حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی, یا اللہ اس کو مال اس لیے دیا ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے, تیرے بندوں کو گمراہ کرے, اس پر اللہ کا عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس پر نازل عذاب کر. چنانچہ اس فرعون اللہ کے عذاب کے نتیجے میں دھر لیا گیا, اور جن دریاؤں کو کہتا تھا ہاذل انہار و تجری من تحتی, اللہ ذوالجلال نے اسی میں ڈبکیاں دے دے کے اس کو مارا کہ تو کہتا تھا میں رب ہوں, یہ میرے حکم سے چلتی ہیں, اب جناب اس سے بچ کے دکھاؤ. یہ بے بسی اور بے کسی اللہ ذوالجلال نے فرعون کی ذکر کی. پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ اختصاراً کیا, اور یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی اللہ ذوالجلال نے اختصاراً کیا ہے. وہ بھی کیسے کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے یونس علیہ السلام نے بتلا دیا کہ تم پر عذاب آئے گا, اور یونس علیہ السلام چلے گئے. اب عذاب کے آثار جس وقت رونما ہونے لگے تو اگلے دن ہی قوم, تمام بوڑھے بچے عورتیں سب اپنی بستی سے نکل کے میدان میں آ گئے, اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنا شروع کر دی. یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے. یونس علیہ السلام اللہ کا تیرا نبی تھا, وہ ہم سے ناراض ہو گئے, خفا ہو کے ہم سے چلا گیا, اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہمیں اس عذاب سے بچا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ میرا آیا ہوا عذاب کسی قوم سے ٹلتا نہیں ہے
صرف ڈرا ہے تو یونس کی قوم سے ڈرا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پوری قوم نے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اور اللہ سے جب کوئی معافی مانگ لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ 3 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اسی پس منظر میں کہ لِكُلِّ اجل کتاب، لِكُلِّ امت اجل، ہر امت کے لیے ایک اجر ہے، اس لیے مکے والوں تم بھی جلدی نہ کرو، تمہارا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اور وہ وقت مقرر پھر کب آیا؟ کل آپ سن رہے تھے کہ بدر میں وہ وقت مقرر آیا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں تصریح کی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اہل مکہ پر عذاب مسلمانوں صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے نازل دیا ہے، یعنی ان کی وجہ، ان کے ہاتھوں عذاب آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ ابو جہل جو سردار تھا، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرعون و حاذ الامہ، میری امت کا فرعون، اس کے بارے میں ہے کہ اس کو مارنے والا، قتل کرنے والے 2 بچے تھے، جو اتنا بڑا اپنے آپ کو شاہ زور سمجھتا تھا، اتنا بہادر سمجھتا تھا، لڑاکا سمجھتا تھا، اس کو مارنے والے صحابہ کرام کبار نہیں تھے، 2 بچے تھے، اور سب سے زیادہ کمزور صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کرنے والے وہ عبداللہ ابن مسعود تھی، عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے، جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کا سر جدا کرنے کے لیے، تو وہ دیکھتا ہے کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس وقت بھی تکبر اس کے ذہن سے نہیں نکلا، کہنے لگا ہماری بکریوں کا چرواہا، کاش کوئی بڑا آدمی مجھے قتل کرتا، میری گردن کوئی بڑا آدمی اتارتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون، اس کی عقل نکل گئی مرتے وقت، لیکن میرے فرعون کی عقل مرتے وقت بھی نہیں نکلی۔ یعنی اس کا تکبر مرتے ہوئے بھی نہیں ٹوٹا فرعون کا، اور مرتے ہوئے بھی کیا کہتا ہے؟ یاد رکھو میری گردن نیچے سے کاٹنا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کسی سردار کا سر پڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ان کو نشانے یہ عبرت اللہ نے بنایا ہے تو کن کے ہاتھوں بنایا ہے؟ صحابہ کرام کے ہاتھوں، اور صحابہ میں بھی وہ جو کمزور صحابہ تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ وارننگ دی ہے، اور صورت کے اختتام پر پھر وہی توحید کا مسئلہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واشگاف الفاظ میں یہ بات فرمائی ہے کہ تمہیں اگر میرے دین کے بارے میں شک ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے کہ محمد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، کہ یہ دین تو ہم نے، یہ بات تو ہم نے پہلے کسی اور دین میں سنی نہیں ہے۔ یہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہمارے سامنے یہودیت موجود ہے، عیسائیت موجود ہے، پارسی موجود ہے ہمارے سامنے، یہودی بھی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عیسائی بھی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پارسی بھی نہیں کرتے، تو ہم کیسے ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اللہ نے فرمایا ان کنتم فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو آنکھ کان کھول کے سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور موت دینے والا، نہ زندگی دینے والا ہے نہ موت دینے والا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مارنے والا ہے۔ یہ سارا اختیار اور یہ سارا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے عبادت بھی اسی اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور یہ حکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے کٹ جاؤ، اگر ساتھ کوئی نہیں دیتا نہ قبول کرو کسی کا ساتھ، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری آیات میں یا آخری رکوع میں وہ پہلا سبق جو ہے اس کو تفصیل سے دہرایا ہے، اور اس کے بعد سورت ہود ہے جس کا کچھ حصہ آج تلاوت ہوا ہے، باقی بات اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سورت ہود کے بارے میں
اور اگلی صورت کے بارے میں وہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔